ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرچگاہ بھی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور پر نور شافع یوم النشور ہادی دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، وہ محبوب جن کے لیے رب نے اس کائنات کو بنایا، اس نظام ہستی کو سجایا اور پھر اس محبوب کو دولہا بنا کر اس بزم ہستی میں بھیجا۔ حضرات محترم، آج ذی القعدہ کی 11 تاریخ ہے، چونکہ اس مہینے میں حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے سونے گھر مکہ المکرمہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نورانی گھر مدینہ المنورہ کی زیارت کرتے ہیں اور کعبہ کا طواف کر کے حج کے ارکان ادا کر کے حج جیسا عظیم فرض ادا کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کا موضوع فرضیت حج اور اس کے اجر و ثواب کے متعلق منتخب کیا۔ انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، جب اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی سرزمین پر بھیجا، جب آپ یہاں تشریف لا کر جب یہاں قیام کیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے خلیل کو حکم دیا، اے میرے پیارے خلیل، میری اس سرزمین پر بیت المقدس بیت اللہ شریف یعنی کعبۃ اللہ تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وحدہ لا شریک کا حکم مانتے ہوئے اس مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کعبۃ اللہ تعمیر کیا۔ جب آپ نے اس کو تعمیر کر لیا، تعمیر کر کے فارغ ہوئے، تو اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ اے میرے پیارے خلیل، کعبہ تو آپ نے بنا دیا، اب کعبے کو بسانے کا بھی اعلان کیجیے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے کہا، یا باری تعالی، میں اس کو کیسے بساؤں؟ تو کہا، لوگوں کو کہو کہ اس کعبے کا طواف کریں، آ کر اس کا حج کریں۔ پھر پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے، یا باری تعالی، میں لوگوں کو کن الفاظ میں بلاؤں؟ کہوں کہ آ کر تم کعبے کا حج کرو؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم، تو لوگوں کو اس طرح بلا کہ اے لوگوں، اے زمین پر بسنے والوں، تمہارے رب کا حکم ہے، یہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، آؤ اور آ کر اس کا حج کرو اور اس کا طواف کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی الفاظ میں دنیا والوں کو پکارا، کہا، دنیا والوں، اے زمین والوں، اللہ کے بندوں، کعبہ بن گیا ہے، اب اپنے اس مرکز کی طرف کھینچے چلے آؤ۔
تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تو کہا ابراہیم نے یا باری تعالیٰ آواز تو میں یہاں کھڑے ہو کے لگا دوں گا تو یہاں آئے گا کون، میری آواز پہنچے گی کیسے؟ کہا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بنے کھڑے ہو کر آواز جب لگائی تو آج دیکھیں کروڑوں لوگ ملکوں ملک سے، کسی کی زبان نہیں ملتی، کسی کا لباس نہیں ملتا، کسی کا رہن سہن نہیں ملتا، کسی کی بولی نہیں ملتی، لیکن جب حج کے ایام آتے ہیں تو ملکوں ملک سے لوگ ہوتے ہوئے اپنے ایک مرکز کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سب کی زبان بھی ایک، سب کا لباس بھی ایک، سب کی بولی بھی ایک، اور بولی بھی وہ جو رب نے سکھائی۔ پھر سارے لوگ وہاں جمع ہو کے کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، یہ صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، سب لوگ اللہ کی یہ حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز جو انہوں نے اتنی صدیاں پہلے وہیں کعبے میں کھڑے ہو کے لگائی، آج رب تعالیٰ کی اس بندے کی آواز دیکھیں پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، اور پوری دنیا سے لوگ اس مرکز کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے اس کعبے کی عظمت، اور اس بنانے والے کی عظمت کتنی ہوگی، اور پھر جو اس کو سجاتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں، پھر ان کی کتنی عظمت ہوگی، ان کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ حضرات محترم، حج کی فرضیت یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ، صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اب مالدار صاحب نصاب صاحب استطاعت کون ہے؟ تو کہا ایسا مالدار شخص جو سفر حج اور واپس گھر لوٹنے تک اہل و عیال کے اخراجات برداشت کر سکے، وہ صاحب استطاعت کہلاتا ہے۔ ایک بندہ گھر سے چلا، وہ راستے میں سفر کر رہا ہے، اس کو پتا ہے میں نے اتنی دور سفر کرنا ہے، کتنا زیادہ لا لوں گا تو اس سے میرا سفر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، پھر وہاں میں رکوں گا، اتنے دن رکوں گا تو وہاں رکنے کے لیے کتنا مجھے اخراجات چاہیے، وہ سارے نکال کر پھر اس کے پاس اس کے اہل و عیال کے لیے بھی رقم بچے، وہ 1.5 ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی رقم دے کر جائے، تاکہ وہ حج کرتا پھرے اور پیچھے سے یہ لوگ جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کے اس کے گھر والے محتاج بن کے لوگوں سے نہ مانگتے ہیں۔ کہا اپنے گھر والوں کو اخراجات دے کر، اپنے اخراجات نکال کر پھر جو مال بچے اس مال پر اس کے لیے سال میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ یہ ہے حج کی فرضیت، اور حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ 9 ہجری میں فرض ہوا، اور آقا کریم علیہ السلام آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، وہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اور جو خطبۃ الحجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا، جس میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام نے یا اس سے زیادہ صحابہ نے دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے وہ حج ادا کیا، اور حج بھی کس کی معیت میں ادا کیا؟ آقا کریم علیہ السلام کی معیت میں ادا کیا۔ جب آخری حج کا یہ حج فرض ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے اعلان کروایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ حج کرنا ہو وہ اپنا ذات راہ لے کر ہمارے ساتھ مدینہ میں آ جائے، اور ہمارے ساتھ یہاں سے حج کی نیت کر کے وہ مکہ المکرمہ میں ہمارے ساتھ چلا جائے۔
تو پھر جب یہ خبر دور دراز تک صحابہ کرام تک پہنچی تو وہ صحابی جو مالدار نہیں بھی تھا لیکن محبت تھی دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس صحابی نے جب سنا کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ رمز شناس صحابہ جو حضور کے پاس پڑے، جو حضور سے انہوں نے ادب سیکھا، وہ جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے دوست کی، یہ ہمارے سونے نبی کا ظاہری دنیا سے جانے کا وقت ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں پیغام بھیج کر لوگوں کو اکٹھا فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ جو نہیں بھی مالدار تھا وہ بھی اس حج کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں شریک ہونے کے لیے گھر سے نکلا اور اس نے بھی حج ادا کیا۔ تو حضرت محترم اس کی فرضیت اسی طرح ہے جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ فرض ہے۔ جب کسی کو حج کی استطاعت حاصل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلی ہی فرصت میں حج کرے، کیونکہ اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جی؟ اسلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر و مرتد ہے۔ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے کہ کہے کہ فرض تو ہے ہی نہیں، یہ سرے سے ہی منکر ہو جائے، تو کہا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر و مرتد ہے۔ اور روزہ بھی فرض ہے، اسی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب آ گیا، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن کی نص ہے، روزے کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے پھر بندہ اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر و مرتد ہے۔ اس کے بارے میں نہ تو کسی سے کوئی فتویٰ لینا پڑے گا، نہ کسی سے پوچھنا پڑے گا، بلکہ جو قرآن کی نص کا انکار کر دے وہ کافر و مرتد ہے۔ لہذا اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ جب بندے پر فرض ہو جائے تو پھر میں نے کہا کہ بندے کو لال و لعب سے کام نہیں لینا چاہیے، بندے کو سستی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی نہیں ابھی بڑی زندگی بڑی ہے، پہلے یہ کر لوں، پہلے وہ کر لوں، پہلے یہ کام کر لوں، یہ نپٹا لوں۔ کہا نہیں، جب تم پر حج فرض ہو گیا تو پھر سارے کام چھوڑ دو، پہلے حج کر دے۔ یہاں تک کہ اگر بچیوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، پہلے حج کرو پھر واپس آ کر بچوں کی شادی کرو۔ لہذا حج فرض ہو جائے تو پھر جو ہے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ کہے آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، پرسوں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آج سستی کی تو پھر بندہ سستی کرتے کرتے کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کوئی نیکی کا کام کرے، لیکن رب رحمان کا حکم ہے کہ تمہارے اوپر حج فرض ہے، لہذا حج کرو۔ حضرت محترم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مالک ذات او راحلۃ تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ فرمایا جو شخص صاحب استطاعت ہو، جس پر حج فرض ہو چکا ہو اور وہ بیت اللہ کا حج کر سکتا ہو، پھر بھی اس نے حج نہ کیا تو فرمایا پھر اس کے لیے اجازت ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کے اسلام سے کوئی غرض نہیں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ حضرات محترم، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو لوگ طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود
یہی کہتے رہتے ہیں ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، کر لیں گے حج، لیکن ایسے کرتے کرتے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت محترم، ایک دوست نے یہ واقعہ بتایا، کہا کہ آدمی تھا، اس نے حج کے لیے نیت کی کہ اس پر حج فرض تھا، اس نے کہا میں نے حج کرنا ہے۔ اب وہ کہنے لگا ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، کر لوں گا۔ 2-4 ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، تو اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ حج اس پہ فرض تھا، اب حج نہیں کیا اس نے، وہ چلا گیا۔ اب اس کے بھائی پوچھتے پھرتے ہیں بھائی ہمارے بھائی پر حج فرض تھا، وہ کہتا تھا میں آج کرتا ہوں، کل جاؤں گا، کچھ دن تک جاؤں گا۔ کہتے ایسے کرتے کرتے وہ چلا گیا دنیا سے، اس نے حج نہیں کیا۔ اب بتائیں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ اپنی نیکی کرو گے تو اس نیکی کا تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، افضل ثواب ملے گا۔ اگر وہی نیکی تمہاری طرف سے کوئی کرے گا تو وہ فرض سمجھ کے نہیں بلکہ قرض سمجھ کے کرے گا کہ تمہارے اوپر قرض ہے وہ ادا کر رہا ہوں، تو قرض کا ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا تم اپنے عمل کو خود کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جاؤ گے۔ اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت محترم، یہ وہی دن ہوتے تھے جب حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہوتے تھے، لیکن افسوس یہ سال ایسا سال ہے جس میں حج کو روک دیا گیا۔ چند لوگ کریں گے حج، کروڑوں لوگ جہاں حج کرتے تھے، اس مرتبہ صرف چند لوگ حج کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی یاد کو اپنے سینے سے دل میں بسا لیں، نماز قرآن کے ساتھ اپنا ناطہ پختہ کر لیں، پھر رب تعالیٰ ہم سے یہ وبائیں بلائیں سب کچھ دور فرما دے گا۔ پھر ہمارا گھر جو اصلی، جس کو رب تعالیٰ نے بیت اللہ کہا، جس میں ہم جا کر طواف اور حج کرتے ہیں، وہ پھر وہی طرح اسی طرح آباد ہو جائے گا۔ حضرت محترم، اگر حج کے احکام و مسائل اور مناسک و ارکان کا جائزہ لیں، دیکھیں حج کو، ارکان کو دیکھیں، تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ حج خلیل اللہ کی دعاؤں، ذبیح اللہ کی وفاؤں اور حبیب اللہ کی اداؤں کا نام ہے۔ حج میں کہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تاثیر ہے۔ کون سی دعا؟ وہ دعا جو انہوں نے کعبہ تعمیر کرتے وقت مانگی۔ کیا مانگی دعا؟ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہا یا اللہ پاک یہ کعبہ میں تعمیر کر رہا ہوں، اس کعبے کو میں بنا رہا ہوں، یا اللہ میں نے بنا دیا، یا اللہ اب ان میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر تجھے ان کو سنائے۔ تو پھر رب تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا، کعبے کو بنانے والے گئے تو کعبے کو بسانے والا محبوب تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام۔ تو اسی لیے تو حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں نا کہ حضور دعائے ابراہیم ہیں، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یہ حضور خود فرماتے ہیں۔ یہ وہی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کرتے وقت مانگی۔ اور حج کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جیسے وفادار بیٹے کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا تو کہا بیٹے نے اب خوب بیٹا ہو تو ایسا ہو جس کی پرورش اس طرح سے کی جائے بچے کی، تو پھر وہ باپ کو جواب بھی اسی طرح دیتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ قرآن پاک خوبصورت الفاظ میں بیان کرتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا ہے میرے باپ آپ کو رب نے جو حکم دیا ہے وہ پورا کریں، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ کہا الفاظ کیا ہیں؟ انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ اور ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، ہم اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا اس وقت میں پریشانی میں ہوں میرا ساتھ دو، تو بیٹا کہتا ہے باپ جاؤ کام کر، میں خود بڑا پریشان ہوں۔ یہ کیا ہے؟
کہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کی اس طرح سے تربیت نہیں کی، نہ خود دین پہ عمل کیا ہے۔ ہم دین پہ عمل کرتے، ہماری اولاد بھی ہماری کتابیں ہوتی، ہماری بات مانتی۔ آج ہم نے دین کو چھوڑا ہے، ہماری اولاد بھی نافرمان ہوگا۔ اس لیے خود دین پہ عمل کریں، نماز پڑھیں، آپ کی اولاد بھی آپ کے کہتائے میں ہوگی، آپ کی بات مانے گی۔ حضرات محترم، اور پھر تیسری بات میں نے کی کہ حج حبیب اللہ کی اداؤں کا نام ہے۔ حبیب اللہ سے مراد حضور علیہ السلام ہے، اور حج دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ادا کیا ہے؟ ادا وہ تکبیر ہے جو آج ہزاروں لوگ اکٹھے ہو کر ایک ہی آواز میں یہ کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ والی صدا ہے جو سارے لوگ اکٹھے ہو کر یہ صدا کہتے ہیں۔ یہ صدا کب بلند ہوئی تھی؟ جب آقا کریم علیہ السلام نے ملک و ملک سے اکٹھے کیے ہوئے 1,24,000 صحابہ کرام کم و بیش، ان کو اکٹھا کر کے جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو پھر کعبے کے در و دیوار گونج گئی۔ ہر صحابی کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کہ ہاں جو چیز پہنچتی ہے، یہ تمہارا سفر کرنا، یہ سب کچھ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، کہ تمہارا بہترین لباس کیا ہے؟ بہترین لباس تقویٰ ہے۔ تمہارے اندر خوف خدا ہونا چاہیے، بھلائی نیکی کرنے کی طاقت سوچ ہونی چاہیے تمہارے اندر، شیطان کے نغمے میں تمہیں نہیں آنا۔ اور تمہارے لیے بہترین لباس کون سا ہے؟ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، بہترین لباس تمہارے لیے تقوی کا لباس ہے۔ اصل میں رب تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امیر و غریب میں کوئی کسی قسم کا تفاوت نہ رہے، بندہ اور صاحب ایک ہو جائیں، محتاج اور غنی کا امتیاز اٹھ جائے، شاہ و گدا کی تفریق مٹ جائے، کالے اور گورے کی تمیز ختم ہو جائے، رنگ و نسل کا تفرقہ مٹ جائے، ذات پات کے بندھن ٹوٹ جائیں، اور سارے یہ بندھن ٹوٹ کر پھر مسلمان ایک وحدت میں اکٹھے ہو جائیں۔ اسی کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے خوبصورت شعر میں یوں بیان کیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ رب چاہتا یہ ہے کہ مسلمانوں تم ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تکبر جیسی یہ جو برائی ہے یہ تمہارے اندر سے نکل جائے اور تم اپنے رب کو منا کر اس کو راضی کر دو۔ حضرات محترم، حج کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے اور حج کی انتہا عشق پہ ہوتی ہے۔ حاجی کو سب سے پہلے ادب کا قرینہ سکھایا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے، کیا؟ رب نے خود ہی فرما دیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حاجیوں بیہودہ باتوں، فسق و فجور اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا۔ اب ادب سکھایا جا رہا ہے کعبے میں آنے کا، کہا میرے کعبے میں آؤ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کرنے کے لیے جب آؤ تو پھر نہ تو منہ سے کوئی بیہودہ بات نکالنی ہے، نہ ہی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کرنا ہے، پھر ہی تمہارا حج قبول ہوگا۔ حضرت محترم پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حر، فرمایا اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی جانور کا شکار نہ کرنا۔ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کعبے میں آنے کا۔ بھئی وہ کیا مالک ہے، کتنی بڑی ذات ہے جو اپنے گھر میں آنے کا ادب سکھا رہا ہے۔ میرے گھر میں آنا تو یوں اپنے آپ کو مٹا کے آنا کہ تمہارے اندر سے تکبر نکل چکا ہو، تم کسی کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہ کرنا۔ کیوں؟ کعبے میں اتنے لوگ جمع ہوں گے، کہیں تمہیں دھکا بھی لگ سکتا ہے، کہیں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ حج کرتے ہوئے زیادتی بھی کر دے، تم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا۔ جب وہ جدال نہیں کرنا، قتل و غارت نہیں کرنی،
کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. یہ حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب تم وہاں آ کے یہ بات سیکھو گے تو پھر جب تم گھر لوٹ کے آؤ گے تو تمہارا دل موم ہو چکا ہوگا. پھر تم نے یہاں آ کر بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے. حضرات محترم، حرم مکہ و مدینہ کے ادب کا پورا لحاظ رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. جس طرح کعبے کا احترام ضروری ہے اسی طرح مدینہ المنورہ کا بھی احترام ضروری ہے. اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے مدینے میں جانا تو پھر قدم بھی جو ہے دھر کے زمین پہ نہ رکھنا. ایسے نہ ہو کہ تمہارا قدم آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی زمین پر یوں پڑے کہ اس کی دھمک محسوس ہو. آج زمین پر وہاں جا کے قدم بھی رکھنا تو قدم بھی بڑے احتیاط سے پھونک کر رکھنا. کہیں وہ تمہارا قدم رکھا وہ تمہارے لیے جو ہے وہ باعث وبا نہ بن جائے، وبال نہ بن جائے. کیوں؟ یہ حضور کا در اقدس ہے. یہ کوئی عام در نہیں ہے، کوئی عام بادشاہ کا کوئی گھرانہ کوئی دربار نہیں ہے کہ جہاں تم جاؤ جیسے مرضی سے آؤ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کا اگر کوئی بادشاہ کا دربار ہو ہم وہاں جاتے ہیں تو بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کے بڑے اہتمام سے اور آہستہ قدم پھونک کے رکھتے ہیں. کہا جب دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہو تو اتنی احتیاط کرتے ہو. یہ تو پھر کائنات کے دھونے کا گھر ہے، یہ تو پھر کائنات جس کے لیے سجائی گئی ہے یہ ان کی سرزمین ہے. جب تم وہاں جانا تو پھر اپنے قدم کو بڑے احتیاط سے. حضرات محترم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حج کیا اور فسق و فجور سے اپنے دامن کو بچائے رکھا وہ گناہوں سے اس طرح پاک لوٹے گا جس طرح اس کو ابھی اس کی ماں نے جنم دیا. ایسے ہے جیسے کسی کو اس کی ماں نے جنم دیا ہو تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی بندہ فسق و فجور کیے بغیر، لڑائی جھگڑا کیے بغیر، کسی قسم کا گناہ کیے بغیر حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس بندے کی مثال وہی ہوتی ہے جو جیسے بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے ویسے وہ بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں جب حاجی آئے تو اس سے 40 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے. 40 دن تک اللہ رب العزت سے جو وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سے ملنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرماتا ہے. کیوں؟ تو اللہ کے گھر کو دیکھ کے آیا. اللہ حضرت محترم آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو کیونکہ یہ غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے سونا اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گناہوں کی بخشش کے بعد انہیں کیا ملے گا، کہ انہیں وہ والی جنت ملے گی، انہیں رب کا اور رب کے رسول کا قرب ملے گا. فرمایا ان کو اس کے اجر کا معلوم ہو جائے کہ حج اور عمرہ کرنے کا کتنا اجر ہے. فرمایا کہ ان کو یہ بات سن کر ہی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اتنا اجر ہے اس کا کہ یہ بات سنتے ہی ان کو معلوم ہو جائے تو فرمایا ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. حضرت ایک شیخ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا جو شخص بیت اللہ کی طرف آتا ہے اور اس میں نماز پڑھنے کے سوا کوئی چیز اسے یہاں لے کر نہیں آتی یہاں تک کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. حضرات محترم حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمانے عالیشان ہے کہ حج پر خرچ کی جانے والی رقم اسی طرح ہے جس طرح جہاد میں خرچ کی جانے والی رقم ہو کہ 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا 700 درہم تک خرچ کرنے کے برابر ہوتا ہے. اگر حج میں بتا 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 1 روپے کے بدلے 700 درہم تک 700 روپے تک اس کو ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ہمیں پاک گھر کی زیارت اس میں حج بیت اللہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے. جن لوگوں کو استطاعت اللہ نے بخشی ہے وہ حج بیت اللہ ضرور کرے اور جو لوگ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھنے کی چاہت رکھتے ہیں
رب تعالیٰ انہیں بھی اپنے گھر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔